ہمیں جوائن کرے ہیں فارمر فارن منسٹر خورشید قصوری صاحب. تھینک یو سو مچ خورشید قصوری صاحب. ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر بن چکے ہیں. ہم کیا تبدیلیاں دیکھیں گے مختلف ممالک کے ساتھ، اپنے الائز کے ساتھ یا ان ممالک کے ساتھ جن کو امریکہ سمجھتا ہے کہ ان کے مخالف ہیں؟ کیا تبدیلیاں ہوں گی؟ جی ہاں، دیکھیے بات یہ ہے، ان کے بارے میں کہا تو جاتا ہے کہ وہ انپریڈکٹیبل ہیں، پر جتنے بھی انپریڈکٹیبل ہوں انہوں نے وہی کرنا ہے جو امریکن نیشنل انٹرسٹ میں ہے اور جو ان کے کوآپریٹ انٹرسٹ میں، جو کوآپریٹ امریکہ کے انٹرسٹ میں ہوگا. کیونکہ بہت جو کوئی ایک نہیں 5 6 7 بلینئرز ان کی کیبنٹ کا حصہ ہیں. شاید اتنی امیر کیبنٹ شاید ہی امریکہ کی ہسٹری میں کبھی آئی ہے. تو جو کوآپریٹ انڈیا امریکہ کو سوٹ کرے گا وہ کریں گے، جو وہ سمجھیں گے امریکہ کے انٹرسٹ میں وہ کریں گے. اگر ان چیزوں کو آپ سامنے رکھ لیں تو 2-3 چیزیں کلیئر ہیں کہ جو انڈرسٹینڈنگ ابھی تک رہی ہے مختلف ایڈمنسٹریشنز کی یورپین یونین اور نیٹو کے ساتھ، اس میں فرق آئے گا. کیونکہ ان کی کافی انہوں نے اپنے پہلے دور میں بھی کلیئر کیا تھا کہ سارے ملک جو ہیں نیٹو کے وہ 2% جی ڈی پی کا اس میں خرچ کریں، اور وہ کہتے تھے کہ فری لنچ کچھ نہیں ہے، اگر آپ خرچ نہیں کریں گے تو امریکہ آپ کو بیل آؤٹ نہیں کرے گا. تو زبان بڑی کرخت ہے اور بڑی ٹو دی پوائنٹ ہے. پھر یہ کہ جو انہوں نے اپنا اپروچ یا ایٹیٹیوڈ ان کا ہے اس میں یوکرین کی وار میں اور روس کے سلسلے میں، وہ بالکل نیٹو اور یورپین یونین سے ایک مختلف نظر آ رہا ہے. وہ ان دس سینس کہ وہ کمپلیٹلی ان کو سپورٹ کرنا چاہتی ہے، نیٹو سپورٹ کرنا چاہتی ہے یوکرین کو، اور یورپین یونین بھی ٹوٹل سپورٹ کرنا چاہتا ہے بائی اینڈ لارج ایکسیپٹ فار اے فیو کنٹریز. تو اگر آپ یوں دیکھیں تو یہ ان کی پالیسیز جن کو آپ نے اتحادی الائز کہا ہے ان سے بہت مختلف ہوگی. وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے یہ، بلکہ پچھلی دفعہ انہوں نے کوئی ایسی باتیں بھی کی ہیں کہ نیٹو کی جو افادیت ہے اس کو بھی کوسچن کیا انہوں نے. تو اس لیے یہ تو کلیئر بات ہے کہ نیٹو بھی اننروڈ ہے، نروس ہے. اسی طرح یورپ کے بہت سے ممالک ہیں. پھر سونے پہ سہاگا جو کچھ ان کے ساتھ ایلون مسک آئے ہیں، انہوں نے جو کچھ فورن گورنمنٹس پہ اور تبصرے کیے ہیں، برٹش گورنمنٹ برٹش پرائم منسٹر پہ کیے ہیں، اور انہوں نے فرانس میں فرینچ رائٹ کی کو اے ایف ڈی کو سپورٹ کیا اگینسٹ اولڈ اسٹیبلش پارٹیز، سینٹر لیفٹ کے اگینسٹ. تو یہ کوئی چیزیں وہاں پسند تو نہیں کی جا رہی. اور پھر ان کے جو بیانات آئے ہیں گرین لینڈ کے اوپر، اس میں فرانس اور جرمنی دونوں نے اسٹرانگلی ریئیکٹ کیا ہے. تو اب الائز کی بات کریں تو سب سے کلوز الائز تو ان کا کینیڈا تھا. تو کینیڈا کے بارے میں انہوں نے حالانکہ بنیادی طور پر وہ ایک ناراضگی کا اظہار تھا پرائم منسٹر ٹروڈو کے ساتھ، لیکن ان کے جو ورڈز تھے وہ تو یہ تھے کہ کینیڈا ایک 51ویں ریاست کیوں نہیں بن جاتا، جسے بڑا سخت جواب دیا تھا اس وقت کے وزیر اعظم نے کہ ناٹ اے چانس ان ہیل. تو اس لیے جو ان کا رویہ ہے وہ غیر روایتی ہوگا. ان کی ریٹرک مضبوط ہے، کوئی ضروری نہیں کہ جو ریٹرک ہے اس پہ عمل درآمد ویسے کہ ویسا ہو جائے. قصوری صاحب، مڈل ایسٹ کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آلریڈی سیز فائر تک معاملہ چلا گیا ہے ابھی ڈونلڈ ٹرمپ صدر بننے سے پہلے ہی. کیا ہم لانگ ٹرم پیس ایفرٹس دیکھ سکتے ہیں مڈل ایسٹ میں انڈر ٹرمپ پریزیڈنسی؟ جہاں تک مڈل ایسٹ کا تعلق ہے وہ تو آلریڈی کچھ فائدہ ہو گیا نظر آ رہا ہے. جس قسم کی انہوں نے بلنٹ ٹاک کی تھی، اور وہ صرف حماس کی طرف نہیں ڈائریکٹ تھی. اب تو سب اخباروں میں بھی آ گیا ہے کہ ان کے جو نمائندے گئے تھے، حالانکہ اس وقت پریزیڈنٹ بائیڈن کی حکومت تھی، پریزیڈنٹ بائیڈن نے نمائندہ بھیجا تھا، ان کا جو نمائندہ گیا تھا بلنٹ ٹاک کی اس نے، اور اس نے سبت جو ان کے چھٹی والا دن ہوتا ہے اس نے انسسٹ کیا کہ میں نے اسی دن ملنا ہے پرائم منسٹر نیتن یاہو کو، اور نیتن یاہو ان کو ملے. اور انہوں نے، میرا خیال یہ ہے کہ جو یہ سیز فائر اعلان کروایا ہے، ایک تو وزیر ان کے استعفیٰ دے گئے، ایک دو تھریٹن کر رہے ہیں وہ کر دیں گے. شاید حکومت سر دست گرے یا نہ گرے، یہ ٹو ڈیفیکلٹ ٹو پریڈکٹ. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے جو کہہ رہے تھے آنے سے پہلے ہی یہ عمل درآمد کرا دیا کہ کم سے کم سیز فائر ہو گئی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ ابھی تو پہلا قدم ہے. اور ان کے جو ایڈمنسٹریشن ہے اس پہ بہت پرو اسرائیل انہوں نے منسٹرز لیے ہیں. شاید اتنے پرو اسرائیل منسٹرز پہلے کبھی نہیں آئے. لیکن یہ فیصلے خود کرتے ہیں، ان کے منسٹر کم کریں گے
اور میرا یہ خیال ہے کہ جو انہوں نے ایبراہیم اکارڈ شروع میں کرائے تھے جس کا مقصد یہ تھا کہ عرب دنیا اور الٹیمیٹلی اسلامک ورلڈ کے ساتھ اسرائیل کے حالات کو نارملائز کیا جائے، اس کی جو ایکچولی مین پرائز تھی وہ پرائز تھی سعودی عربیہ اور ان کی نارملائزیشن. سعودی عربیہ کے بادشاہ نے اور کراؤن پرنس، یہ بڑے کم اوکیزنز ہیں کہ دونوں بولے ہیں، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی ہم ریکگنائز تب کریں گے اسرائیل کو جب 2 اسٹیٹ سلوشن یعنی فلسطین کا مسئلہ حل ہوتا ہے، انڈیپینڈنٹ پیلسٹائن کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ واقعی چاہتے ہیں کہ گلف اسٹیٹ سے اور مسلم دنیا سے نارملائز ہو تو ان کو پھر فورس کرنا پڑے گا اسرائیل کو، خاص طور پر رائٹ ونگ اسرائیل جو چاہتا ہے کہ وہ تو ویسٹ بینک پہ بھی قبضہ کر لے، اس کو ہضم کر جائے، ان کو پریشر ڈالنا پڑے گا کہ اب وہ معاملات کو حل کرنے کی طرف جائیں. سو ویری انٹرسٹنگ انالیسز قصوری صاحب. لیکن اگر ہم 2 اسٹیٹ کی طرف جاتے ہیں، ایک انڈیپینڈنٹ پیلسٹائن کی طرف، تو پھر کیا پاکستان کو اوپر دوبارہ پریشر آئے گا کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں؟ دیکھیے پاکستان کا جو فیصلہ ہوگا نا، میرا ذاتی خیال ہے ہمارے دور میں بھی ایسا ہی تھا. ہم لوگوں کو اسلامک ورلڈ کو کنسلٹ کر رہے تھے، ہم سعودی عربیہ کو بھی کنسلٹ کر رہے تھے. میرا خیال یہ ہے کہ جو فیصلہ ہوگا سعودی عرب جب کرے گا، اس کے بعد مسلم دنیا کے دیگر ممالک کریں گے، تو پھر پاکستان میں ایک بحث شروع ہو جائے گی. خاص طور پر اگر نظر یہ آیا کہ فلسطین کے حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، پھر ڈیبیٹ کی نوعیت بدل جائے گی. ابھی تو یہ ہے کہ اسرائیل نظر آ رہا ہے کہ اس نے کتنے لوگوں کا خون کیا ہے، خون ناحق کیا ہے، اس پہ مختلف قسم کے چارجز لگ رہے ہیں، اس پہ جینوسائیڈ کے چارجز لگ رہے ہیں. انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے اریسٹ وارنٹس ایشو کر دی ہیں. ان حالات میں پاکستان کی جو پبلک اوپینین ہے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں اسلامک ورلڈ کا حکمرانوں کو ایک طرف آپ چھوڑ بھی دیں، بڑا سخت ریاکشن ہے. تو جب یہ حالات بدلیں گے فلسطین کے اندر اور نظر آئے گا کہ 2 اسٹیٹ سلوشن کی طرف جا رہے ہیں اور فلسطینی ریاست بن رہی ہے، اور ان حالات میں اگر سعودی عرب ایکسیپٹ کرے گا تو میرا خیال ہے بہت سی عرب کنٹریز تو کر لیں گی اور بہت سی اسلامی دنیا بھی کر لیں گی. اس صورت میں ضرور ممکن ہے کہ پاکستان میں ڈیبیٹ شروع. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ چند دن پہلے گریٹر اسرائیل کے نقشے جاری کیے گئے. اگر ایکسپینشن کا پروگرام رکھتا ہے اسرائیل تو پھر کیسے آگے معاملہ چل سکے گا؟ دیکھیے وہ تو جو کانسیپٹ ہے نا، کانسیپٹ جو ہے نا گریٹر اسرائیل، اس میں تو انہوں نے نقشہ بھی ایک چھاپا ہے جس میں تو سعودی عرب کے بھی کئی حصے دکھا دیے ہیں، شام بھی دکھا دیا ہے. اس سے تو بلکہ بہت غصہ پیدا ہوا ہے اور بہت سخت ریئیکشن آیا ہے گلف اسٹیٹس کا اور بہت سے عرب ممالک کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو مرضی خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، وہ تو ایک دوسری بات ہے. ان کی خواہش تو بہت کچھ ہو سکتی ہے، کئی ملکوں کی ہوتی ہے، لیکن وہ مجھے پھر تو سوال ہی نہیں کہ امن ہو جائے. پھر تو اللہ معاف کرے اس سے بڑا گند مچے گا مڈل ایسٹ میں. اور اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ یا تو مڈل ایسٹ سے وہ اپنی جان چھڑائیں یا امن کرائیں اور چائنا پہ فوکس کریں، ساؤتھ چائنا سی پہ، ایسٹ چائنا سی پہ، یا وہ یہ چاہتے ہیں نوبیل پیس پرائز میرے لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں، تو پھر تو ختم ہو گیا سارا معاملہ. پھر تو پہلے سے اور بھی خراب ہو جائے گا. تو کم سے کم ٹرمپ کی لگ نہیں رہا کہ یہ کوشش ہوگی کہ یہاں معاملات مزید خراب ہو جائے. اسرائیل میں تو ضرور خواہش ہے، اسرائیل کا رائٹ ونگ تو یہی چاہتا ہے کہ وہ تو یہ بھی چاہتا ہے کہ سارا غزہ پہ، بلکہ ویسٹ بینک پہ بھی وہ چاہتا ہے، اس کو جوڈیا سماریا کہتا ہے کہ ہمارا جو اینشنٹ ہوم لینڈ ہے اس کا حصہ ہے. تو ان کے معاملات کو چھوڑے، لیکن اس پہ امن نہیں ہو سکتا. امن تو اسی پہ ہوگا جب 2 اسٹیٹ سلوشن کی طرف بات کی جائے گی. رائٹ. قصوری صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ ایک پورا امیج بنا رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے نجات دلائیں گے امریکہ کو. یہ صرف ریٹرک ہے یا ایکچولی وہ ایسا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے ریٹرک، الیکشن ریٹرک پہ ہی جیتے جاتے ہیں. اب کس سے وہ نجات دلائیں گے؟ عموماً جب آپ ڈیفائن کرتے ہیں کسی ملک کی اسٹیبلشمنٹ، ہر ایک کے مختلف حالات ہوتے ہیں. اس میں اس کی کئی ملکوں میں فوج ہوتی ہے، کئی ملکوں میں سیکیورٹی ایجنسیز ہوتی ہیں. جو ہو نہ ہو، بگ بزنس ہر ایک کا حصہ ہوتی ہے. وہ بولتے نہیں بولتے، وہ متاثر کرتے ہیں. اسی طرح ٹاپ کے سول سرونٹس ہوتے ہیں. تو اسی کوئی جو ایک وین یو سے ایلیٹ ان اے کنٹری،
امریکہ میں بگ بزنس از ویری مچ پارٹ آف دی اسٹیبلشمنٹ، اور اس میں اس لیے جب وہ کہتے ہیں کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ کا آدھا حصہ تو ان کے ساتھ کیبنٹ میں آ گیا ہے، جو ارب پتی ڈالرز میں ہیں وہ ان کی کیبنٹ کا حصہ ہے۔ اگر خیال یہ ہے کہ جی کچھ جرنیلوں سے وہ ناراض ہیں، تو پھر اگر انہوں نے اپنے اگر اپنا پروجیکٹ امپلیمنٹ کرانا ہے، لیٹ سے میکسیکو ہی کا ہے جو بارڈر کو کلوز کرانا ہے، اس میں ان کو فوج کی ضرورت ہوگی، چاہے وہ ہوم لینڈ سیکورٹی میں وہ ہو سکتا ہے نیشنل گارڈ کو بھی یوز کریں، کئی جگہ پہ ان کو سیکورٹی ایجنسیز کی فوج کی ضرورت ہوگی۔ اور جو امریکن فارن پالیسی ہے، اگر وہ لیٹ سے بہت امریکہ چین کی طرف، لیکن وہ سبجیکٹ سیپریٹ ہے کہ میرا نہیں خیال ہے کہ اتنی اس کے اندر آ جائے گی ٹینشن جتنا اس طرح لگ رہا ہے۔ اگر وہ چائنا کے ساتھ بھی کروانا چاہیں گے نا حالات یا کوئی سیٹلمنٹ، یا اگر لیٹ سے اس کے خلاف ایک ایگریسو پوسچر اڈاپٹ کرتے ہیں، کوئی پوسچر نہیں ہو سکتا ایگریسو جس کے پیچھے ملٹری طاقت نہ ہو، ملٹری کی خود ان کو ریکوائرمنٹ ہوگی،